الحمدللہ میں اخبار نہیں پڑھتا، نہ میرے پاس بریکنگ نیوز کوئی ہے، کوئی ایسا میرے پاس نہیں ہے معاملہ، لیکن یہ بھی سنا ہے کہ افواہیں زیادہ ہیں دہشت میں ڈالنے کے لیے، اور یہ بھی سنا ہے کہ بچے افواہ زیادہ ہو رہے ہیں. کل بھی کسی نے کہا اخباروں میں آ رہا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ تو نہیں کہیں گے. ایک خاتون اصلاحی تعلق رکھتی ہیں لیاری سے اور سچی خاتون ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا میسج آیا کہ خاتون کو کوئی لائٹ مار کر ان کی گلی سے، اور ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا، بچے چھین کے چلے گئے. اب زیادہ تر اس میں یہی ہے کہ دہشت پھیلانے کے لیے. تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اور پھر یہ دعا بھی تقسیم ہوگی. یہ حضرت مفتی سکھروی صاحب دامت برکاتہم سے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا دعائے انس کا کچھ علم ہے. پھر یہ دعائے انس کا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا حیات مبارکہ میں تقسیم ہوتی تھی، اور اس کے واقعات اتنے ہیں بچنے کے کہ میں اگر بتاؤں تو انشاءاللہ 11 بج جائیں گے. تو اب سن لیجیے آپ. جو شخص صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا عمر بن عبان سے روایت کی گئی. انہوں نے کہا کہ حجاج نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے بھیج دیا، اور میرے ساتھ کچھ گھڑ سوار اور کچھ پیادے تھے. چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ اپنے گھر کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کے فائدے کتنے ہیں، اور بہت مفت تقسیم ہوتی ہے، جس کو جتنا چاہیے الحمدللہ یہاں سے ہم دیتے ہیں. کبھی پرنٹنگ میں دیر ہو جائے تو الگ بات ہے. میں نے ان سے عرض کیا امیر کا حکم مان لیں، حجاج بن یوسف نے آپ کو بلایا ہے. فرمایا کہ امیر کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حجاج بن یوسف. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، تمہارے امیر نے سرکشی، بغاوت اور کتاب اور سنت کی مخالفت کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. میں نے کہا جو آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، میں نے کہا بات مختصر کیجئے اور امیر کے حکم کا جواب دیجئے. تو وہ ہمارے ساتھ چلے آئے. جب حجاج کے پاس پہنچے تو حجاج نے پوچھا کیا تو انس بن مالک ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں. حجاج نے کہا کیا تو وہ شخص ہے جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے اور بددعائیں دیتا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا جی ہاں، یہ تو میرے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے. تو نے اللہ کے دشمن کی عزت افزائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ذلیل کیا ہے. حجاج نے کہا معلوم ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا ہے؟ فرمایا نہیں معلوم. حجاج نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا جملہ سنیے گا، ہم کیوں عاملوں کے در کے چکر کاٹتے ہیں؟ جو قبروں پر جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں؟ جادو جس کو دیکھو صبح سے لے کر آج کل تو 9 بجے الحمدللہ غرفت السالکین کا معاملہ، اللہ اس سے پہلے ہی لیکن احتیاطاً 9 کہتا ہوں، جا کے عشاء کی اذان تک اللہ کے کرم سے دوست بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور خواتین بھی سن لیں، آپ کو غرفت السالکین میں ہی فون کرنا ہے. جو آپ کو موبائل نمبر دیے گئے ہیں خط لکھ کر ہم سے پوچھیں، کیونکہ اب سارا ہر چیز غرفت السالکین کے اندر آ گئی ہے. سب دوست وہیں بیٹھتے ہیں، مفتی صاحبان بھی آج کل بیٹھتے ہیں، مفتی صاحب بھی بیٹھتے ہیں الحمدللہ. 6 علماء ہر وقت اللہ کے کرم سے موجود ہوتے ہیں، اللہ کا احسان ہے. اس کے علاوہ وہ رک کر میرے پاس آتے ہیں کہ حضرت نے اس کا کیا جواب دیا تھا. میں کہتا بھائی مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کے بتاتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب میری اجازت کے بغیر آپ اس کے یہاں فون کریں. 2 فون لگ چکے ہیں غرفت السالکین میں. دیکھیں ایمان، ہمارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحفہ دیا تینوں کل کا، کہ جو تینوں کل صبح و شام پڑھ لے گا، جادو سے، نظر سے، حسد سے، ہر شر سے، کالے جادو کی حفاظت ہوگی. آپ بتاؤ بادشاہ کا ہدیہ اچھا یا چپراسی کا ہدیہ اچھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں. کیوں ہمارا ایمان نہیں بنتا تینوں کل صبح و شام پڑھنے پر؟ عامل بابا جو کہہ دے کہ تمہاری پھپھی نے، تمہاری خالہ نے تم پر جادو کیا، فوراً دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں. کیا اس کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ اب دیکھیے ایمان، صحابہ کے ایمان کو کیا بات کرنا. لیکن سنیے اب کہ حجاج بن یوسف نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تیری بات کے صحیح ہونے کا یقین رکھتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کرتا
کہ انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا جو بھی صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی شخص قادر نہیں ہو سکے گا اور نہ کسی کو اس پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے، اور میں آج صبح یہ دعا پڑھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ پر آ گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دعا سکھا دیں۔ فرمایا تو اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ حجاج نے کہا اس کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اس کو جانے دو۔ جب حجاج حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے تو دربان نے حجاج سے کہا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے، آپ تو کئی دن سے ان کو تلاش میں تھے، جب آپ نے ان کو پا لیا تو ان کو چھوڑ دیا۔ حجاج کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ان کے کندھے پر 2 شیر دیکھے، جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا تھا وہ میری طرف لپکتے تھے جیسے میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہو، تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ دعا اپنے بیٹے کو سکھائی جو یہاں پر لکھی ہے، جس کا کارڈ چھپا ہوا ہے، جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ بھی جس کو جتنے کارڈ چاہیے اس وقت، کیونکہ تقسیم بہت ہوتے ہیں، 15 ہزار چھپتے ہیں ماشاءاللہ اور جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ چاہیے، گاؤں رشتہ دار دوستوں کو بھجوانا ہو تو غرفت السالکین دن میں آ کر کسی وقت لے لیں۔